اداس لڑکا۔ ایک بار کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ اداس، پریشان اور ٹینشن میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں سوچا کرتا۔ صبح ہوتے ہی اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کا ٹینشن، فیوچر کا ٹینشن، گھر کی ذمہ داری، پڑھائی کی ٹینشن، مطلب کہ اس کی زندگی میں جیسے سکھ تھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ کچھ زیادہ ہی سوچتا تھا اور دن بھر ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہی رہتا۔ یہ بات اس نے اپنے سر، اپنے استاد، اپنے گرو کو بتائی۔ اس کے گرو نے اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ ندی کے کنارے ایک بونا رہتا ہے، تم کل اس بونے سے ملو، وہ تمہیں اس ٹینشن سے نکلنے کا راز بتائے گا۔ لڑکے نے بالکل ایسے ہی کیا۔ اگلے ہی دن وہ جب گاؤں کے پاس ندی کے کنارے پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ بونا پہلے سے ہی ندی کے کنارے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکا بڑا حیران ہوا۔ لڑکے نے اس بونے سے کہا، اب آپ مجھے اس ٹینشن سے نکلنے کا راز بتائیے۔ بونے نے کہا، ایسے نہیں، پہلے ہم اس ندی کو پار کر کے اس کے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے۔ تو پاس ہی میں ایک کشتی تھی۔ لڑکے نے اس بونے سے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کشتی میں بیٹھ کر ندی کے اس پار چلے جاتے ہیں۔ بونے نے کہا، نہیں، ایسے نہیں، جب اس ندی کا پورا پانی سوکھ جائے گا اور جب اس ندی کی زمین دکھنی شروع ہو جائے گی تب ہم ندی کو پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس ندی کا پورا پانی سوکھ جائے گا تب ہم اس ندی کو پار کریں گے، تو شاید اس ندی کو ہم کبھی پار نہ کر سکیں۔ تو پھر بونے نے مسکراتے ہوئے لڑکے سے کہا کہ یہی بات تو تمہیں میں سکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ٹینشن سے نکلنے کا راز ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی سوچتا ہے، جب میں اچھے سے سیٹل ہو جاؤں گا، ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تب میں انجوائے کروں گا، تب میں زندگی کو جیوں گا۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وہ چاہے کتنا بھی پیسہ کما لے، اسے وہ ہمیشہ کم ہی لگنے والا ہے۔ اسٹرگل ایک جرنی ہے، ایک سفر کی طرح ہوتا ہے جسے ہم ابھی تو کٹھن سمجھتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اسی اسٹرگل کو سوچ کر کہتے ہیں کہ وہی زندگی کے دن اچھے تھے۔ یہ زندگی بھی ایک جرنی ہے، تو اس جرنی کے مزے لو، اسے مسکراتے ہوئے پار کرو اور اس میں اور بھی زیادہ میموریز کو ایڈ کرتے چلو، کیونکہ ٹینشن، پرابلم، ذمہ داریاں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ یہ تب ہی ختم ہوں گی جب آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کے لمحوں کو خوب جیو، نفرتوں کو ختم کر دو، آپس میں پیار بانٹو، صلہ رحمی سے کام لو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ۔ کوئی تمہارے دروازے پر معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ تم دیکھنا، ایسا کرنے سے تم زندگی بھی مزے سے جیو گے اور آخرت بھی تمہاری آسانیوں سے بھر جائے گی، کیونکہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکو اور نہ کرو، تو پھر تم جو کوئی بھی ہو نیک نہیں ہو سکتے۔ تم عابد ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اس کہانی کو اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے، اور اگر کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار کسی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تو شکر کرو، صبر کرو اور زندگی میں آگے بڑھتے چلو۔